الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک اما نوالہ جل جلالہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم جان رحمت وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی آج تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں سورہ البقرہ کے 13ویں رکوع کی تفسیر پر اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اپنے رسول سے راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور ابتداً غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 اور 13ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کریم فرقان حمید میں امت محمدیہ کو کم و بیش 86 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کہا، اور یہ عزت اور یہ تکریم فقط نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو نصیب ہوئی۔ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خیثمہ کے حوالے سے یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی امتیں امت محمدیہ سے قبل گزری اور وہ صاحب کتاب لوگ بھی گزرے یا انبیاء علیہم السلام سے ان کی نسبت تھی، تو ان کو یا ایھا المساکین یا بنی اسرائیل یا اہل الکتاب کہہ کر خطاب کیا۔ لیکن اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا، اگرچہ اس امت میں پچھلی امتوں کی تمام نافرمانیاں سرایت کی ہوئے نظر آتی ہیں، اور اس امت کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہوگا یا شاید ہی اللہ کی کوئی ایسی نافرمانی ہوگی جو اس امت کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے عزت اور تکریم کے ساتھ اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والے لوگوں۔ اور پورے قرآن میں 86 مقامات پر یہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ ارشاد فرمایا، اور یہ ان 86 مقامات میں سے پہلا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اور دوسری خاص بات یا ایھا الذین آمنوا کے اندر قرآن کریم فرقان حمید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، تکریم، تعظیم، رفعت، بلندی کی بات جہاں کہیں بھی آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر خطاب یا ایھا الناس سے نہیں کیا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا سے کیا۔
اور جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو ایک رب کی۔ لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، تکریم، عزت، حرمت کی بات آئی تو یہ خطاب یا ایھا الناس اعبدوا سے سمٹ کر فقط اہل ایمان کے ساتھ خاص ہو گیا کہ اے ایمان والے لوگوں۔ تو اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت جاننے والے ہیں کہ حکمتیں کیا رہی ہوں گی، لیکن ایک بات جو واضح طور پر سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی تعظیم، تکریم کی بات فقط اہل ایمان سے کرتے ہیں، کیونکہ نا اہل سے کوئی بات کرنا یہ اس بات کی ناقدری تصور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فقط اہل لوگوں سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی بات کہی۔ ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب آداب کی بات نظر آ رہی ہے اور خطاب اہل ایمان سے ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی گفتگو چل رہی ہے اور آپ کی عزت و حرمت کی بات ہے، آپ کی شان کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ مفسرین کی آرائیں دیکھ کر اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بھی اصل میں عزت رسول کا معاملہ تھا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر دی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کو نہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تقدم بلکہ اپنی ذات پر بھی تقدم کے طور پر بیان فرمایا کہ یہ محبوب سے مقدم نہیں انہوں نے عمل کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے یہ عمل مقدم کیا۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت کی بات ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اہل ایمان سے کیا، نہ منافقین سے کیا، نہ یہود و نصارہ سے کیا، اور نہ ہی اس میں اے لوگوں کہہ کر خطاب کیا گیا، سیدھا سیدھا خطاب اہل ایمان کے ساتھ کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ نا اہل پر بات پیش کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سے بھی اس موقف کی تائید کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نااہل پر علم پیش کرنا یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے سور کے گلے میں موتیوں کا ہار پہنانا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تکریم کی بات فقط اہل ایمان سے کی جائے کیونکہ وہ قدردان ہیں اور وہ قدر جانتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ راعنا نہ کہو انظرنا کہو۔ اصل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور مجلس میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے اور صحابہ کرام اس کو صحیح طرح سمجھ نہ پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راعنا، آپ رعایت فرمائیے، یعنی آپ بات کو دوبارہ دہرا دیجئے۔ اور یہود کے ہاں اس لفظ راعنا اس کی دو تفاسیر کی گئیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ یہود کی زبان میں بد دعا ہے۔ وہ بد دعا کیا ہے؟ سنو تمہاری کوئی بات نہ سنے۔ ان کے ہاں راعنا ان کی لغت میں ان کی زبان میں راعنا ایک بد دعا ہے اور نعوذ باللہ، اور ایک اس کا معنی یہود کے ہاں اے احمق انسان، نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ معنی تھا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی قصد کر کر جیسے اہل ایمان راعنا کہتے تھے رعایت کیجئے، وہ ان الفاظ کو زبان ٹیڑھی کر کر کہتے تھے راعنا، یعنی ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا مفسرین نے کہ اے چرواہے۔ تو ان تین معنوں کو مد نظر رکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات جانتے تھے کہ صحابہ اکرام قطعاً میرے محبوب کو اس تناظر میں نہیں پکارتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے قصد سے آپ کو رائنا نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس اگرچہ ایک معنی رعایت کیجئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے قطعاً منافی نہیں، لیکن اس معنی کے تناظر میں یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا قصد کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود کو وہ لفظ کہنے سے منع کر دیا اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے بھی اس لفظ کا استعمال منع کر دیا گیا۔ اگرچہ براہ راست خطاب یہود سے نہیں ہے، لیکن اہل ایمان جب یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہود کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا قطعاً موقع نہیں مل سکے گا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہود کو جانتے تھے اور ان کی لغت سے آشنا تھے، ان کی لغت کو جانتے تھے۔ جب یہود اس لفظ کو رائنا کہتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود سے جب اس لفظ کو سنا تو انہوں نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو کہ اگر میں نے آئندہ یہ لفظ تمہاری زبانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے سنا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، تم لوگ یہ لفظ نہیں کہہ سکتے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ رعینا نہ کہو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا جہاں تک معاملہ ہے، اس معاملے پر یہ بات آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں اور فقہا کی تصریحات بیان کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس شخص کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے ظاہراً الفاظ کا اعتبار کیا جائے گا اور اس پر شرعی طور پر سزا نافذ کر دی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں یہ تھا اور میں نے اس سے مراد یہ نہیں یہ لی۔ ہر وہ لفظ جو عرف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کا باعث بنے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قطعاً نہیں کہا جائے گا۔ عرف سے مراد لوگوں کی روزمرہ کی بول چال اور لوگوں کی زبان کے اندر استعمال ہونے والے الفاظات ہیں جو وہ عمومی طور پر ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو لغت کے اندر کچھ مہارت رکھتا ہے اور اپنے عمومی معاملات پر نظر رکھتا ہے وہ قطعاً کوئی ایسا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے نہیں کہے گا جو اگرچہ ذو معنی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رائنا کہنا جائز ہے لیکن اس لفظ کو صحابہ اکرام کے لیے منع کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ بعض اوقات کوئی کام فی نفس ہی صحیح ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ کسی برائی یا کسی وبال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کام سے بھی منع کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ الانعام آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم مشرکین کے معبودوں کو برا نہ کہو۔ اگرچہ بتوں کو برا کہنا یہ اسلام کا مزاج بھی ہے اور بت پرستی جیسے دیگر معاملات کو اسلام ختم کرنے کے لیے ہی آیا ہے، لیکن صحابہ اکرام کو بتوں کے لیے ایسے الفاظ بولنے سے منع کر دیا گیا جس کے باعث مشرکین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معاملے سے منع فرمایا۔ اگرچہ بتوں کو برا کہنا شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن نتیجہ یہ ہونا تھا جو ایک فطری امر تھا کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی نقص نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق توہین آمیز کلمات کہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کلمات جو اگرچہ جائز ہیں لیکن نتیجہ کسی خیر کی صورت میں ظاہر نہیں ہونا متوقع تھا یا نتیجہ کوئی بہتر نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایسے معاملات سے بھی صحابہ اکرام کو منع کر دیا گیا۔ بس بعین ہی یہی صورتحال اس مقام پر نظر آتی ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ توہین کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اسلام اور کفر کا معاملہ آپ اس کو کہہ دیجئے۔ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنا، تکریم کرنا، یہ عین اسلام کی روح ہے، اور اسلام کا مزاج یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو تمام اعمال صالحہ پر ترجیح دی جائے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں اعانت کرنے والا، تنقیص کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس پر عذاب الہی کی وعید ہے۔ امت کے نزدیک اس کا حکم قتل کا حکم ہے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ شفا شریف کے اندر یہ بات واضح طور پر منقول ہے۔ یہاں پر ایک اختلافی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ کیا گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے۔ علامہ شامی نے لکھا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ یہاں پر ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں شخص نے گالی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعات یا یہ معاملات ہوتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا۔ اور ایک مشہور واقعہ اس تناظر میں پیش کیا جاتا ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی اور آپ کے لیے سخت الفاظ کہتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں کیا۔ تو اس واقعے کے میں دو جوابات دیتا چلوں۔ پہلا تو یہ کہ سند صحیح سے یہ واقعہ کتب میں منقول نہیں ہے، اس کی سند میں شدید ضعف پایا جاتا ہے، اور اگر بالفرض اس واقعے کو سند صحیح سے بھی مان لیا جائے تو تب بھی یہ ہمارے اس موقف کے منافی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں انتہائی درگزر اور حلم سے کام لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا تو بہت سے احکامات میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے کے لیے قتل کا حکم بھی دیا گیا۔ ابن خطل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بار تنقیص کی، توہین کی، اور جب فتح مکہ ہوا تو یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ جا کر چمٹ گیا اور اس کے ساتھ لٹک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام نے ابن خطل کی خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن خطل خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ جا کر لٹک گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں پر پکڑو اور وہیں پر قتل کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حق ہے، آپ جس کو چاہیں معاف فرمائیں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا حق ہے، اپنی ذات کا معاملہ ہے، جس پر چاہیں سزا کے احکامات نافذ فرما دیں، کیونکہ امت کو یہ حق نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے ادب کو معاف کرے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے، آپ کا ذاتی حق ہے، جس کے ساتھ جو چاہے معاملہ فرمائیں۔ امت اس مسئلے کے اندر اس شخص کے ساتھ کسی طرح کی رعایت نہیں برت سکتی۔ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینے والے کی توبہ مطلقاً قبول نہیں ہے، اور لکھتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صراحتاً گالی دی اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ آئمہ شافعیہ سے علامہ ابوبکر فاسی نے الاجماع نام کی کتاب لکھی، جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کی اس کے کفر پر علماء کا اتفاق ہے، اگر توبہ کرے تو اس سے قتل ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حد قذف ہے اور حد قذف توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ واضح طور پر ابن قدامہ حنبلی نے المغنی میں بہت اچھا اس کے اندر آپ نے چاروں فقہا کے مذاہب کو نقل کیا، فقہی مذاہب پر گفتگو کی۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دی وہ کافر ہو گیا، اگرچہ مذاق سے، خواہ سنجیدگی سے، اور جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استہزاء کیا یا اس کی ذات سے، اس کے رسولوں سے، اس کی کتابوں سے، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم اب عذر پیش نہ کرو کیونکہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس مسئلے پر الصارم المسلول ایک کتاب لکھی ہے، جس کے اندر آپ نے گستاخ رسول کے لیے چاروں مذاہب، فقہی مذاہب کا حکم بیان کیا ہے، اور اس کے اندر
آپ نے تفصیل سے سیر حاصل اس مسئلے پر گفتگو فرمائی۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنے والے کا حکم جاننا چاہے وہ کتاب الصارم المسلول اور شفا شریف کو دیکھے۔ علامہ شامی نے بھی اپنی کتاب در مختار کے اندر اس مسئلہ پر کافی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نظر کیجئے۔ اس لفظ کو منع کر دیا گیا جس سے آپ کی تنقیص کا پہلو نکلتا تھا۔ وَاسْمَعُوا، پہلی بات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب آپ ارشاد فرمائیں اس بات کو غور و توجہ سے سنو تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے، یہ معاملہ ہی نہ ہو کہ تمہیں رائنا یا انظرنا کہنا پڑے۔ پہلے منع کیا گیا رائنا نہ کہا جائے، تو اب کہا گیا انظرنا کہو۔ اب مزید احتیاط صحابہ کے لیے کہ واسمعوا، آپ کی بات کو توجہ سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہاں پر فرمایا گیا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا یہ کفر ہے، اور ایسا شخص اگر مسلمان ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور مرتد کے حکم میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کفر کرنے والے لوگ نہیں چاہتے، نہ اہل کتاب نہ مشرکین، کہ تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے اندر اس آیت مبارکہ کے اندر ما یود الذین، اللہ تعالیٰ نے یہود کی اسلام کی مخالفت کی وجہ بیان کی کہ اے مسلمانوں، جب تم پر آیات قرآن نازل ہوتی ہیں اور تم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر قرآن سیکھتے ہو اور اللہ کے احکامات سیکھتے ہو، تو یہود اس بات پر حسد محسوس کرتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی اس بات پر حسد محسوس کرتے ہیں کہ ایک وہ فرد جو ہمارے اندر کوئی اتنا صاحب ثروت و اعجاز نہیں، یعنی مالی طور پر وہ اس حیثیت کے حامل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت مال و متاع عطا کیا ہو، ان پر قرآن کریم کیسے اترا۔ جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کیسے حسد میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان دو بستیوں کے باشندوں میں کسی بڑے شخص پر قرآن اتارا جاتا۔ یعنی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے پر یہود و نصارہ اور مشرکین دونوں حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ یہود و نصارہ تو اس بات پر حسد میں مبتلا تھے کہ نبوت ہم سے رخصت ہوئی، اب بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے تھا، اور نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل میں منتقل ہوئی۔ پہلے کوئی نبی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نہیں آیا تھا، اس لیے یہود و نصارہ اس حسد میں مبتلا ہوئے، اور مشرقین مالی طور پر صاحب ثروت و اعجاز کے لیے یہ بات ذہن میں عقیدہ رکھتے تھے کہ قرآن کسی عظیم شخص، کسی امیر شخص پر نازل ہونا چاہیے تھا، چہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالی طور پر اتنے مستحکم نہ تھے، اس لیے وہ بھی اس حسد میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور ان کے ذہنوں کے اندر جو سوالات تھے ان سوالات کے جوابات اس طرح ارشاد فرمائے واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یہود و نصارہ اور مشرکین، اللہ اپنی رسالت اور نبوت کے شرف کے لیے جسے چاہے منتخب فرما لیتا ہے، بلکہ یہ فیصلہ اس نے ازل میں ہی فرما دیا تھا کن خوش نصیبوں کو منصب نبوت سے نوازے گا۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 124 میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے اپنی رسالت کے لیے کن لوگوں کو مخصوص فرمانا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم،
اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے لیے کوئی حد بندی نہیں. اس کا فضل کسی علاقے، کسی خاندان کے ساتھ، کسی رنگ نسل کے ساتھ یہ مقید نہیں کہ اب بنی اسرائیل ہی ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، یا مشرکین مکہ میں ہی کوئی ایسے لوگ جو صاحب ثروت و اعجاز ہیں، مالی طور پر مستحکم ہیں، اللہ تعالیٰ فقط ان کو اللہ تعالیٰ ان کو منتخب فرمائے گا. اللہ نے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بے حد و حساب فضل کرنے والا ہے، وہ جس پر چاہے فضل کرے اور اس کو نواز دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی فضل اور اسی فضل عظیم سے نوازے گئے. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے ذہنوں سے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اس کی مثل. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہود کا یہاں پر ایک اور اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے احکامات جو دین مصوی میں اور بنی اسرائیل کے لیے جائز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کو منسوخ فرما دیا، اور بہت سے معاملات ایسے تھے جو منع تھے ان کو جائز کر دیا گیا. تو یہود نے کہا ما ننسخ من آیات، یہ اصل میں یہود کی بیوقوفی اور حماقت کا بیان ہے. وہ یہ کہ قرآن کریم میں کوئی آیت منسوخ کر کے اگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی نئی آیت لے آئیں تو یہ یہود جانتے ہیں کہ نسخ پچھلی شریعتوں میں بھی ہوتا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بہن اور بھائی کا جو شرعی طور پر نکاح کا معاملہ تھا وہ جائز تھا، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرما دی، اور یہ بات یہود و نصارہ کو بھی مسلم ہے کہ یہ نکاح ایک وقت مقرر تک جائز رہا، اس کے بعد اس کی حرمت بیان کر دی گئی، اس کو منع کر دیا گیا. اور ایسے ہی بہت سے جانوروں کا گوشت کھانا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ منع رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان بہت سے جانوروں کے لیے حلت کا حکم جاری فرما دیا. اب یہاں پر نسخ کی تعریف بھی میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ نسخ کس کو کہتے ہیں، ناسخ اور منسوخ کا معنی کیا ہے. اصل میں نسخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا، اور شرعی طور پر نسخ یہ ہے کہ کسی حکم شرعی کی اللہ تعالیٰ کسی دوسرے حکم شرعی کے ساتھ میعاد مقرر فرما دیں، وقت مقرر فرما دیں. یہ یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ نے آیت منسوخ ہی کرنی تھی تو پھر وہ آیت اتاری کیوں، اور پھر دوسری آیت مبارکہ سے اس کا نسخ کیوں کیا گیا؟ تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم طبیعتوں اور رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا نزول ہوتا رہا. قرآن کریم میں یک لخت احکامات نہیں دیے گئے. اس کی مثال ایسے آپ لے سکتے ہیں کہ ایک شخص ایک طبیب کے پاس جاتا ہے اور وہ ایک ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے کہ جو اپنی انتہائی سٹیجز پر پہنچ چکی ہے، اپنے انتہائی مقام پر پہنچ چکی ہے. تو طبیب اس کے لیے اس کو جو ادویات دے گا اور یا اس کا علاج کرے گا وہ اس کی اس صورتحال کے مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا، اس صورتحال کے پیش نظر کرے گا جو اس وقت اس کی صورتحال ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرمائے تو اس کی وہ صورتحال بہتر ہو جائے تو اب طبیب وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ادویات میں کچھ تبدیلی لائے گا، کیونکہ پہلی ادویات اس صورتحال کے پیش نظر تھی جو اس کی پہلے تھی. اب اس کی صورتحال میں یعنی اس کی بیماری کی حالت میں کافی زیادہ تبدیلی رونما ہوئی، بہتری ہوئی. اس بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے طبیب نے ادویات میں بھی کچھ تبدیلی کر دی. تو لہٰذا وہ پہلی ادویات بھی قطعاً غلط نہیں تھیں، اور جو اب دے رہا ہے وہ بھی قطعاً غلط نہیں ہے، کیونکہ پہلی ادویات پہلی صورتحال کے پیش نظر دی گئیں. اب جو دوسری ادویات ہیں وہ دوسری صورتحال کے پیش نظر دی گئیں. لہٰذا ادویات کا استعمال یہ نہیں کہا جا سکتا کہ طبیب کو علاج کرنے کا طریقہ نہیں آتا، پہلے ادویات اس نے غلط دیں، اب ادویات دوسری دے رہا ہے اور وہ غلط دے رہا ہے.
تو پہلی ادویات اس صورتحال کے پیش نظر رہی اور دوسری ادویات اب موجودہ صورتحال کے پیش نظر. ایسی بہت سی آیات اس وقت جس وقت نازل کی گئیں اس صورتحال کے پیش نظر سے ٹھیک تھی، اور بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل ایمان کی حالتوں میں مزید بہتری دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیات کا حکم اور میعاد مقرر کر کر دوسری آیات کا نزول فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَّكَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کر کے لاتے ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے اس نے کیا اتارنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود آیتیں گھڑنے والے ہو. سورہ نحل آیت نمبر 101. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کی صورتحال کے پیش نظر آیات کا نزول فرمایا، اور جیسے جیسے صورتحال میں استحکام ہوتا گیا صحابہ کرام کے لیے احکامات بھی تبدیل ہوتے رہے. اس کی بڑی مثال یہ بھی رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت فوراً شراب کو منع نہیں کیا گیا، اور آہستہ آہستہ جب صحابہ کرام کو ثبات قلبی اور استقامت نصیب ہو گئی اور اسلام کے احکامات ماننے میں ان کو کوئی تردد نہ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم بھی نازل فرما دیا. یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ شراب کا حکم پہلے جو قائم رکھا گیا وہ غلط تھا اور بعد کے اندر یہ اس غلطی کا احساس ہوا، ایسا نہیں ہے. وہ اس صورتحال کے پیش نظر ان پر یک لخت سختی نہ کی گئی، اور بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے معاملات کے اندر آیات منسوخہ ان کو سنانی پڑی، اور آپ نے آیات منسوخہ ان کو بتائیں اور اس کے ناسخ آیات بھی بتائیں، اور صحابہ کرام نے ان پر عمل کیا. نسخ کی 4 قسمیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں. قرآن کی آیت کا آیت سے نسخ، یہ تو مشہور ہے کہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے. دوسرا، قرآن کریم کی آیت کا حدیث مبارکہ کی کسی حکم کو منسوخ کر دینا، یہ بھی واضح ہے، اس کی بھی کئی مثالیں علماء کرام نے دی ہیں. اور تیسرا کہ حدیث مبارکہ سے حدیث مبارکہ کا منسوخ ہو جانا، یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ میری بات کو ختم کرتی ہو. ایک چوتھی صورت جو اختلافی صورت ہے حدیث سے قرآن کی کسی آیت کا منسوخ ہونا. تو یاد رکھیے کہ یہ جو چوتھی صورت بیان کی گئی اس صورتحال کے اندر جو منسوخ کا لفظ استعمال کیا گیا اصل میں یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی عام حکم کو کسی فرد کے ساتھ خاص کر دینا یا اس میں سے افراد کو مستثنیٰ کر دینا. تو علماء کرام نے کسی خاص فرد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استثناء کرنا، یعنی اس کو مستثنیٰ کر دینا اس حکم سے، اس کو بھی نسخ کے مترادف قرار دیا ہے. یہاں پر چوتھی قسم میں نسخ کا معنی قطعاً یہ نہیں کہ حدیث مبارکہ قرآن کے حکم کو کلیتاً ختم کر دیتی ہے، وہ حکم اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی خاص فرد کو استثناء دے دیتے ہیں اور مستثنیٰ کر دیتے ہیں. اب ایک اور اہم بات کہ قرآن کریم کی کتنی آیات منسوخ ہیں اور آیات منسوخہ کی تعداد کتنی ہے، اس پر علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء کرام نے 12 آیات کو منسوخ اور بعض نے 17 آیات کو منسوخ قرار دیا، یعنی یہ 12 اور 17 کے درمیان ان کی تعداد ہے، جس کی تفصیل الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اور اپنی کتاب الاتقان کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اور البرہان کے اندر امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی ہے. جن حضرات کو ان آیات منسوخہ کو دیکھنے کا اور ان کی ناسخ اور منسوخ آیات کو دیکھنے کا اگر اس میں کسی کا دل ہو تو وہ پھر ان کتب کی طرف مراجعت کر سکتا ہے، ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات منسوخہ اور ناسخ جو آیات ہیں ان کا بیان کیا، اس میں تقدیم و تاخیر کا بھی خیال رکھا گیا کہ پہلی کون سی آیات ہیں اور بعد والی آیات کون سی ہیں. یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ نسخ اور ایک لفظ ہے بدع، ان دونوں میں فرق ہے. اہل تشیع حضرات کے ہاں بدع اور نسخ ایک ہی بات ہے، جبکہ اہل سنت ان دونوں میں فرق کرتے ہیں. بدع کیا ہے؟ بدع کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص کسی معاملے کو کرنے کا قصد کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، بعد میں غور و فکر کرنے سے اس کو بات معلوم ہو جاتی ہے
کہ میرا یہ ارادہ غلط ہے اور اس کے نتائج کوئی مفید برآمد نہیں ہوں گے تو وہ اپنے ارادے کو تبدیل کرتا ہے۔ تو نعوذ باللہ ہم یہ معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ایک فیصلہ فرماتا ہے، پھر غور و فکر کر کر اپنی غلطی کا اس کو احساس ہوتا ہے، بلکہ ناسخ اور منسوخ کے اندر یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت مناسب ہوتی ہیں وہ حکم اتار دیا جاتا ہے۔ اب جب صورتحال کے اندر مزید استحکام آتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، تغیر ہوتا ہے، تو پھر اس صورتحال کے پیش نظر دوسرا حکم وہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دیتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لونڈیوں کو، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو۔ یہ حدیث صحیحین میں موجود ہے اور اس وقت کے لحاظ سے یہ حکم بالکل مناسب تھا۔ صحابہ میں تقویٰ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود بھی تھے اور لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت بھی تھی۔ پھر ایک وقت آیا، آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور اب زمانے کے اندر فساد ہونے کے امکانات نظر آنے لگے، تو حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو حکم تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کیا جائے، اب عورتوں کو مسجد میں جانے کی ممانعت کر دی گئی۔ جب یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے قطعاً منع نہیں فرمایا، اجازت دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب عورتوں کو مسجد میں جانے سے ممانعت فرما دی ہے، تو سیدہ عائشہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر حیات ہوتے تو آپ بھی یہی حکم ارشاد فرماتے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ حکم اس وقت کے لحاظ سے صحیح تھا۔ اب اس زمانے کے اندر تغیر و تبدل آنے سے اور زمانے کے اندر کچھ تقاضے ایسے پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے یہ جو دوسرا حکم ہے یہ نافذ العمل ہو جائے گا، اب اس پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اے مخاطب، کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، اور اے مسلمانوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ اور اس کے آخری الفاظ ہیں کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یاد رکھیے اس آیت میں مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کہا کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہا جائے، تو یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، وہ پہلے وصال پا چکے تھے، تو معلوم ہوا بہت سی آیات میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا ہے، لیکن مراد اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناسخ اور منسوخ کی بحث کے فوراً بعد یہ کیوں ارشاد فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے؟ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیا بنتا ہے؟ ربط بین الآیات کیا ہے؟ ربط بین الآیات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا مالک ہے اور حاکم ہے اور محکوم اور مملوک لوگوں کی مصلحت سے واقف ہے اور ان کے احوال اور ان کی رعایتوں سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کو پہلے اتارتے ہیں پھر اس کو منسوخ کیوں فرماتے ہیں، تو اس آیت میں اشارتاً جواب دیا گیا جو مالک ہے وہ اپنی مملوک کے احوال کو زیادہ جاننے والا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے اور کس مصلحت کے اعتبار سے کون سا حکم نازل کرنا ہے، کس مصلحت کے اعتبار سے کون سا حکم بدلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت کے اعتبار سے ایک حکم نافذ فرماتے ہیں، پھر وہ مصلحت پوری ہو جانے کے بعد اس حکم کو منسوخ فرما دیتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ کے آخر میں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اس آیت سے بھی بہت سے لوگوں کو اشتباہات ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ
کسی ولی سے یا کسی نبی سے مدد طلب کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، یہ فعل حرام ہے۔ اس مسئلہ پر ہم ایاک نستعین کی تفسیر میں سیر حاصل گفتگو کر چکے۔ اس مقام پر فقط اتنا ہی کہوں گا کہ حقیقی طور پر مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، حقیقی کارساز وہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور یہ اس آیت کے منافی قطعاً نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور تمہارے ولی نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اس مقام پر فرمایا اللہ کے علاوہ ولی کوئی نہیں ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، ایمان والے بھی ولی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی ہونے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے ولی ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ ظاہری بات ہے قرآن کی دو آیات میں آپس میں کبھی بھی تعارض نہیں ہو سکتا، کوئی آپسی تضاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اگر یہ قرآن کسی غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ تو اب ان دونوں آیات کو جمع کر کر جو اس کا نتیجہ اخذ کیا جائے گا، اس پہلی آیت میں کہ حقیقی کارساز اللہ ہے، اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پڑھی، اس کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مومنین کے لیے ولی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم بھی اپنے رسول سے ایسے لایانی سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے تھے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھا راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کی طرف اشارہ ہے جو یہود وقتاً فوقتاً آپ پر اترنے والی وحی اور پھر اس کو مزید کوریدتے تھے اور اس کے متعلق مزید سوالات کرتے تھے۔ جیسے گائے کا مسئلہ ہم پچھلے دروس کے اندر آپ کے سامنے بیان کر چکے کہ گائے کے مسئلہ پر انہوں نے کتنے سوالات کیے اور اپنے لیے تنگیاں پیدا کر لی۔ سوالات پہ سوالات ان کے لیے مزید تنگیوں کا باعث ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہود کی اسی طرز عمل کی مخالفت فرمائی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ اس سے مراد مشرکین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف تقاضے کرتے رہے کہ آپ ہمارے لیے دریا جاری کر دیجئے یا فلاں پہاڑ کو سونے کا کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، یعنی ایسے لایانی سوالات نہ کرو جو تمہارے لیے مسائل اور مصائب کا سامان ہو جائیں۔ یاد رکھیے کہ جب نبی سے کسی بات کا تقاضا کیا جاتا ہے، کسی معجزے کا تقاضا کیا جاتا ہے، تو اس معجزے کو نہ دکھانے میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ اگر یہ معجزہ اس قوم کو دکھا دیا گیا اور اس کے بعد یہ قوم ایمان نہ لائی تو پھر یہ یقیناً اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ سوالات چونکہ سرکشی کی بنا پر تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تقاضے قطعاً پورے نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اسی آیت مبارکہ سے آگے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی حکم صادر فرمائے
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حسد کی ممانعت پر میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھتا چلوں، اور اس کا شان نزول بھی کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو جنگ احد کے اندر ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، تو زید بن قیس اور کچھ اور یہودی، یہ مدینے کا یہودی تھا زید بن قیس، اور اس کے ساتھ کچھ اور یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اگر تم لوگ حق پر ہوتے تم پر یہ مصیبت کیسے نازل ہوئی؟ تم شکست خوردہ ہو کر واپس لوٹے ہو، تمہیں ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنے پرانے دین میں داخل ہو جاؤ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دو، تمہارے لیے یہی بہتر اور افضل ہے، اور ہمارا دین سیدھا راستہ ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر نے یہود سے کہا کہ تمہارے ہاں وعدہ خلافی کرنا کیسا ہے؟ تو حضرت عمار بن یاسر سے یہود نے کہا یقیناً وعدہ خلافی کرنا ایک بری بات ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے جواب دیا اگر وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں مرتے دم تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک نہیں کروں گا۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس بات پر راضی ہوں، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، قرآن میرا ایمان ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اور سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور پھر ان دونوں حضرات نے، یعنی ان دونوں صحابہ نے، حضرت حذیفہ بن یمان نے اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس واقعے کی وضاحت کی اور اس واقعے کو سنایا، تو آپ نے فرمایا تم دونوں نے درست کہا، تم دونوں کامیاب ہو گئے۔ رہا یہاں پر معاملہ یہود کا حسد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں اور گھاس کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جب تک لوگ حسد نہیں کریں گے وہ خیریت سے رہیں گے۔ اس حدیث کو معجم کبیر کے اندر امام طبرانی نے اور امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر روایت کیا۔ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، آپ درگزر کیجئے، معاف کیجئے، یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد اسلام نے غداروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اور اسلام کو نقصان دینے والوں کے ساتھ سختی والا معاملہ ارشاد فرما دیا۔ یہ حکم منسوخ ہوا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم من خیر تجدہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ اس مقام پر فقط اتنا ہی کہوں گا کہ اس مقام کی تفصیل آگے دو مقامات پر پہلے بیان ہو چکی۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور تم اپنی نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ قَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اہل کتاب نے کہا جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں، آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ یہود کا وہی دعویٰ جس پر پہلے ہم گفتگو کر چکے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، یہود و نصارہ کا یہ کہنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہود کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہمیں جہنم کا عذاب اٹھانا بھی پڑا تو وہ چند دن کے لیے ہوگا جو ہم نے بچھڑے کی پرستش میں وقت گزارا، یہ فقط ان ایام کا ہمیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فقط ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کے خود ساختہ عقائد و نظریات ہیں کہ یہود و نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے لیے کئی مقامات پر جہنمی ہونے کی وعید سنائی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تحیہ و ثنا کا انکار کر کے خود کو جہنم کا حقدار ٹھہرا چکے تھے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ،
اس مقام پر بعض مفسرین نے اس آیت کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے ساتھ منسوخ مانا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے ساتھ بھی اس کو منسوخ قرار دیا گیا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تم ان سے جہاد کرو۔ اور یہ آیت فاعفوا واصفحوا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کی منسوخیت کے لیے میں نے یہ 2 آیات آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے لیے جو ارشاد فرمایا، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ اصل میں امانی امنیتن، آرزو کی جمع یعنی یہود کا کہنا کہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں، نصارہ کا دعویٰ کہ ان کے سوا سب پر جنت کا داخلہ بند ہے، یہ بے بنیاد امیدیں ہیں، یہ ان کے خود ساختہ عقائد و نظریات ہیں۔ اس پر تفصیلی کلام پہلے گزر چکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کیا وہ نیکی کرنے والا بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں اس کو نہ خوف ہوگا نہ وہ اس میں غمگین ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، اے یہود و نصارہ، آؤ تمہیں بتا دیا جائے جنت میں کون جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے فقط نام یہود اور نصارہ ہونا یہ کافی نہیں، بلکہ عقائد و نظریات وہ ہونے چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر تمہارے نبیوں کی معرفت سے تم تک پہنچا دیے۔ اور نجات کی پہلی شرط عقائد کی اصلاح ہے۔ یہود و نصارہ نے اپنی مرضی کے عقائد اور نظریات ترتیب دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عقائد و نظریات کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ عقائد و نظریات فقط وہی ہیں جو نبیوں کی معرفت سے تم تک پہنچے اور کتابوں میں نقل کر دیے گئے۔ نجات کی دوسری شرط کہ اللہ کے حکم کے مطابق تمام عقائد صحیحہ کا صرف زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ محسن کے مطابق دل سے تصدیق بھی ضروری ہے۔ اس شرط سے منافقین اسلام سے خارج ہو گئے اور نجات سے محروم قرار دیے گئے، کیونکہ وہ محسن یعنی مخلص نہیں ہو سکتا منافق، یعنی دلی طور پر بھی ان عقائد و نظریات کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر یہود و نصارہ کے ان عقائد کی تردید فرما دی کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔